الہ محمد الرسول. میں ایک دفعہ بیٹھے تھے, مٹی کے ڈھیلے سامنے رکھ کے, اور لنگر میں کچھ نہیں تھا. درویش بیٹھے ہیں, مہمان بیٹھے ہیں بے شمار, کچھ بھی نہیں. وجدان میں آ کے کہنے لگے فقیرو جو میں پڑھوں میرے ساتھ تم پڑھتے جاؤ, اور پھر بیٹھ کے جو ولا سوف یعطیک ربک فترضی پڑھی. اللہ اکبر. ایک درویش تھے حاجی صاحب, کہنے لگے میں طواف کر رہا تھا تو ایک بندہ مجھے ملا اور مجھ سے کہنے لگے آپ کبھی مجھ سے نہیں ملے؟ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں عثمان ہوں جس کو شہباز قلندر کہتے ہیں. وہ ساتھ طواف کر رہے تھے. یہ کیا نظام ہے؟ یہ وہ لاہوت کا نظام ہے. ان کی زندگی دیکھیں کہ زندگی میں اللہ کتنا تھا اور اللہ سے مانگنا کتنا تھا. اب کیا کیا؟ سب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہنے لگے پڑھو سارے کے سارے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وجدان سے پڑھا, پھر جو دیکھا تو سارے کے سارے ڈھیلے سونا بنا ہوا تھا. کہ جاؤ یہ لے آؤ اور اس سے راشن, آٹا, نمک, کھانا, گھی, چیزیں لے آؤ اور سب کو لنگر کھلاؤ. آئے ہم تصور کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے سامنے میں مٹی کے ڈھیلے پڑے ہیں. وہ ہماری مٹی کے ڈھیلے کیا ہیں؟ وہ ہمارا نصیب مٹی, ہمارا بخت مٹی, ہمارا مقدر مٹی, ہمارے قدم قدم پہ مٹی. ہم سونے کو ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی, ہم چاندی کو ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی, ہم ہیرے کو ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی. مولا راستے بند, مولا گلیاں بند, مولا زندگی بند, مولا سانسیں بند. سکون زندگی میں نہیں, چین زندگی میں نہیں, ہر پل ہر سانس میرے پاس کچھ نہیں ہے. آج میں بھی وجدان سے, دل کی گہرائیوں سے, اندر کے درد سے اور تیری اس آیت کو پڑھوں گا جو تیرے حبیب نے کے ساتھ تو نے وعدہ کیا ہے. اے میرے کملی والے, اے مدینے والے, میں آپ کو راضی کر دوں گا. اللہ اس کی تاثیر ہمیں عطا فرما. اس کملی والے کے وسیلے سے, اس نعمت سے, قرآن کی برکت سے سارے ڈوب کے پڑھیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. پڑھیں يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ 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 يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سوف يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللهم صل على محمد. میری آنکھ بنتی جب تلک وہ نظر میں نور جمالت ہو. میری آنکھ بنتی جب تلک وہ نظر میں نور جمال تھا. کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ وہ خواب تھا کہ خیال تھا. ابھی آنکھیں کھلی ہیں, پتہ نہیں چلے گا کہ آج والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ کا جو آج وجدان سے پڑھا ہے, یہ میری نسلوں کے لیے دروازے کیا کھلوائے گا, میرے لیے کیا کھلوائے گا. بند گلیاں, بند راستے, جہاں تقدیر اور مقدر کہتا ہے تیرے لیے یہی لکھا ہے. والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ نے جا کے اللہ کے اوپر کے لکھے ہوئے قلم کو اللہ کے امر سے تقدیر کیوں کہتے ہیں؟ دعائیں کیا کرتی ہیں؟ کس کو مٹا دیتی ہیں؟ کس تقدیر کو بدل دیتی ہیں. دعائیں کیا کرتی ہیں؟ بدل گئے, انشاءاللہ بدل گئے, انشاءاللہ بدل گئے. ہاں, یہ آپ اتنا بڑا مجمع ہو اور درد سے اور غم سے اور جذبوں سے بیان کرنے والا ہو اور اس کی رحمت متوجہ نہ ہو, گمان سے بالا تر ہے. میں نہیں مانتا, کیوں؟ مجھے اپنے اوپر یقین نہیں, اس کے نام پہ یقین, اس کی کلام پہ یقین, اس کے وعدوں پہ یقین, اور اس مجمع کے وجدان پہ, اس مجمع کے جذبوں پہ یقین ہے.
میں اس لیے کہتا ہوں اپنے آپ کو مجموع میں کھولا کرو، مجموع سے علیحدہ آرام میں نہ رہا کرو۔ یہاں آنے والو اس مجمع میں اپنے آپ کو بس ہر پل ہر سانس کیوں میں اس مجمع کے وسیلے سے دعائیں مانگتا ہوں اور میری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اس مجمع کے وسیلے سے دعائیں مانگتا ہوں اور میری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اس مجمع میں کون کس کا عشق ہے، کون کس سے محبت ہے، کون کس کا تعلق ہے، کون ایسا ہے جو ایک دفعہ کہہ دے اللہ اور 70 دفعہ آواز آئے میرے بندے بول مانگتا کیا ہے؟ کون ہے اس مجمع میں؟ آپ خوش قسمت ہیں، آج اتنے بڑے مجمع میں ہم نے 2 عمل کیے ہیں، آئیں آج ایک تیسرا عمل کرتے ہیں، کریں الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یہ ایک درود ہے، یہ ایک درود ہے، یہ ایک درود ہے، اس کے عجیب کمالات ہیں۔ اکثر میں نے آپ کو دیکھا نا درس میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں، اور میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں نے اس درود کے فوائد بیان کیے ہیں، زندگی میں صرف غالباً ایک بار درود پاک کے فضائل، برکات اور کمال بیان کیے ہیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اے مولا میں تیری حمد کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے۔ اللہ کی اہلیت کتنی ہوگی، اللہ کی عظمت کتنی ہوگی، اللہ کا وقار، اللہ کی شان و شوکت، اللہ کا غلبہ کتنا ہوگا، کوئی گمان کر سکتے ہیں؟ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، اور سلام بھیجتا ہوں، درود و سلام بھیجتا ہوں محمد پہ جتنا وہ اہل ہیں، جتنا ان کی عظمت ہے، جتنا ان کا وقار ہے، جتنا ان کی شان شوکت ہے۔ وفعل بنا ما انت اہلہ، پھر تکرار کر رہے ہیں انک انت